قرآن مجید میں ارشاد قرآن نوان کے سلسلے سے جب تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تم دوبارہ قریب نہ جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے جو قرآن مجید میں حکم ہے، پروردگار کا ارشاد ہے، اور تفسیر میں علماء سیرہ نے جو تفسیر کیا ہے، تو ایک تو نشہ یہی ہے شراب کا نشہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں، لیکن جو علماء سیرہ نے جو تفسیر کیا ہے تو ایک نشے کی اور بات کی، وہ دنیاوی نشہ، دولت کا نشہ، مال کا نشہ، دنیاوی نعمتوں کا نشہ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایسی حالت میں نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ عبادت کر رہا ہے لیکن دنیاوی فکر ہے، دولت کا نشہ جو ہے اس کے اوپر سوار ہے، دنیا کی دیگر نعمتیں جو ہے نعمتوں کا نشہ اس کے اوپر سوار ہے، لہذا جو ہے انسان ان تمام چیزوں سے دور ہو کر یعنی اپنے ذہن سے نکال دے، ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ قبلہ وہ کھڑا ہے، اس کا جسم جو ہے مسلح ہے لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ دیکھیں جی جو نماز کے لیے حکم ہے، جو جماعت کے لیے حکم ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، یا آپ دیکھیں سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاصلوا ذکر اللہ ذکر خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے۔ یہ کیا حکم ہے؟ یہ حکم ہے کہ تمام چیزوں کو خرید فروخت میں سبھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز جمعہ کے لیے دوڑ کرو، کر جاؤ، لیکن یہ نہیں ہے کہ مطلب چلو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ حکم ہے کہ دوڑو، جلدی جو ہے پہنچ جاؤ۔ یہ نہ سوچیے انسان گھر سے نکلتے وقت کہ ابھی جو ہے خطبہ جمعہ ہو رہا ہوگا، نہیں، یعنی جو ہے اتنی دیر صحیح کو خوشی کرے کہ شامل ہو جائے، یہ نہ سوچیے۔ اور پھر جو ہے قرآن مجید میں یہ حکم ہے منتشر ہونے کا بھی حکم ہے، جس طریقے سے قرآن میں یہ حکم دیا جیسے پاک آتا ہے، پاک فوجیہ کے لیے بھی آتا ہے، جلدی کے معنی میں بھی آتا ہے، تو جس طریقے سے یہ حکم ہے کہ فوراً نماز جمعہ کے لیے دوڑو، پھر حکم ہو رہا ہے اب نکل جاؤ، جتنی جلدی بلایا ہے اتنی ہی جلدی جو ہے وہ حکم ہو رہا نکل جاؤ مسجد سے، ذکر کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں جب بلایا تب جو ہے یہ حکم نہیں تھا کہ ذکر کرو، لیکن اب مسجد سے نکل جاؤ یہ حکم ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ دین اور دنیا یہ الگ نہیں ہے، مسجد سے نکل جاؤ اور کیا کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں تھا تو خطرہ کم تھا، اب جو مسجد کے باہر نکلا تو اب خطرہ زیادہ ہے، اب خطرہ زیادہ ہے۔ ذکر سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ مسئلہ جو ہے 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیں، سورہ قدر پڑھ لیں 10 مرتبہ 100 مرتبہ، صرف یہ جو ہے ذکر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھا اور 100 مرتبہ نامحرم کو دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ تسبیح جو ہے پڑھا 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھ رہا ہے
آیت الکرسی کی تلاوت کر رہا ہے، معصومین نے فرمایا چوتھے امام نے فرمایا کہ روز جمعہ جو ہے زوال کے پہلے کرنا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو اور زوال کے بعد جو ہے سورہ قدر کی. لیکن جو ہے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، مثلا نامحرم سے اپنے آپ کو بچا لے، تو پھر یہی جو ہے ذکر ہے، یہی ذکر ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے ورد کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، بھائی کا حقوق ہو، بہن رنجیدہ ساتھی ہو، رشتہ دار دوست اور احباب جو ہے ناراض ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے صرف ذکر کر رہا، تو یہ جو ہے ذکر نہیں ہے. یعنی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حکم ہے نماز کے لیے. اسی طریقے سے کچھ ایسے ہوتے ہیں خالص جن کا جو ہے تصور یعنی ذہن میں جو ہے کوئی چیز نہیں آتی. بڑا سخت مرحلہ ہے اس منزل کے تشریف پانے گئے معصومی علیہ السلام کے بڑا سخت مرحلہ ہے نا. آسان ہے بڑا خطبہ تو دے رہے ہیں کہ دعائے پروردگار ہمیں بھی جو ہے نماز کی معرفت اور تقوی عنایت فرمائے. تو یہ جو ہے مرحلہ بہت سخت ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب آپ گھر سے نکلے مسجد کے لیے تو اب آپ کا جو ہے کیا ہے، پاؤں بھی ساتھ دے رہا ہے، پاؤں بھی ساتھ دے رہا ہے، نظر بھی ساتھ دے رہی ہے، نظر بھی ساتھ دے رہی ہے، پاؤں بھی ساتھ دے رہا ہے، دل بھی ساتھ دے رہا ہے، ذہن بھی ساتھ دے رہا ہے. تمام اعضاء اور جوارح جو ہے کہاں ہے، اس طرف پڑھ رہے ہیں. تو ذہن اور فکر کدھر ہے، مسجد کی طرف. یہ مسجد میں ہم جا رہے ہیں، کسی اور جگہ ذہن نہیں ہے. گردوارا وغیرہ ادھر ادھر جو قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، کسی بازار کی طرف قدم نہیں جا رہے ہیں. آپ نے ارادہ کیا نماز کا مسجد کی طرف، تو اب جو ہے آپ کے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اسی طریقے سے اگر انسان جو ہے اس عبادت کو انجام دے یعنی تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ، تو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو قرب الہی ہے، قرب الہی کے ساتھ ساتھ اس کی جو نماز جو مرتبہ ہوگا، جو فضیلت ہوگی، وہ مرتبہ جو ہے الگ ہے. وہ الگ چیز ہے کہ مومن عبادت کر رہا ہے تو عبادت کو شمار ہوگا، عبادت ہے. خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی دو قسمیں ہیں. مومن دو قسم کا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی قسم جو ہے الگ الگ ہے. دوست کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. دوست بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ حاضر رہتا ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، شادی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ ہر طریقے سے حاضر رہتا ہے. ایک دوست جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بے وفا تو نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے، لیکن جو ہے ہر موقع کے مشکلات سے حاضر نہیں ہوتا. یعنی تعلقات اچھا سب اتنے افراد جو موجود ہے تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ صرف جو ہے سلام اور پیغام ہے، گھر تک رسائی نہیں ہے. مثلا نہ ان کے گھر جاتے ہیں نہ وہ ان کے گھر جاتے ہیں. مسجد میں سب ایک دوسرے کو جان رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یہ جو ہے تعلقات ہے. ایک قسم یہ ہے. اور ایک قسم دوست کی یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت ہر موقع پہ حاضر رہتا ہے. کوئی بھی پریشانی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، فوراً جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. مثلا جو ہے آپ کو بائک چاہیے، چابی مانگ کے فوراً دے دے گا. شادی بیاہ ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، فوراً جو ہے وہ دے دے گا. آپ اسے جو ہے سوال بھی کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر بھی جاتا ہے. لیکن ایک دوست وہ ہے کہ تعلقات ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس طریقے سے سلام کرو یا سلام کا جواب دو کہ معلوم ہو کہ اس کا استقبال کر رہے ہو اور دیکھو تو مسکراؤ. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے بہرحال دوست کے لیے یہ حکم ہے کہ دیکھو تو مسکراؤ. مومن ہو تو سلام کرو ہے اور مصافحہ کرو. اگر جو ہے سفر سے آیا ہو تو اسے گلے لگا دو. یہ تمام چیزیں حکم ہے.
इसी तरीके से फरमाया कि किस्में हैं दो, मोमिन की दो किस्में हैं। तो एक मोमिन जो है उसको मिसाल को यूं आगे करें कि देखें पानी खारिश भी होता है और साफ पानी, जैसे आप कहते हैं गुलाब का पानी, तो गुलाब का भी पानी है और खालिश ये भी पानी है। अब जो गुलाब का पानी है तो खुशबू है, लेकिन जो है वो निजात को वो दूर नहीं कर सकता, नजीस चीज को उससे पाक नहीं कर सकते है। वो भी पानी, खुशबू भी है, गुलाब का पानी जिसे कहते हैं। और एक खालिश पानी है, तो जो खालिश पानी है क्या है, वो निजात को बरतरफ कर देगा, दूर कर देगा। तो उसी तरीके से ये पानी जो है गुलाब का है लेकिन जो है वो खालिश में उसमें मिला हुआ। उसी तरीके से जो है अगर मोमिन नमाज पढ़ रहा है और उसके जहन में जो है पूरी दुनिया के तस्वुरात है, नमाज तो है, परवरदिगार जो है वो कबूल करेगा, लेकिन जो है वो मर्तबा नहीं होगा, उस नमाज का वो मर्तबा नहीं होगा कि जो खालिश के साथ, यानी इंसान के जहन में दुनियावी कोई तस्वुर न होगा। क्योंकि नमाज के सिलसिले से वहां तक मिलता था पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे बिलाल से करते थे, जहाँ जनाबे करते थे बिलाल हमें जो है राहत पहुंचाओ, यानी किस चीज से, यानी नमाज के जरिए राहत पहुंचाई। यानी मालूम ये हुआ कि रसूल इस्लाम को जो है वो सुकून मिलता था, राहत मिलती थी। और खुद जो है सही साबित उन्होंने जो है फरमाया कि इंसान को चाहिए कि इस इबादत के लिए इस तरीके से अपने आप को आमादा कर ले, जैसे कि किसी बादशाह के सामने जाता है। देखिए अगर जो है बादशाह से मिलने का वक्त मसलन जो है 4 बजे हो, तो आदमी जो है अपने आप को 2 ही बजे से आमादा करता है, बल्कि आप पहले से कर लेता, क्या पढ़ना क्या सब 2 दिन पहले है, लेकिन मुख्तसर में कर लीजिए तो आदमी जो है 2 घंटा पहले अपने आप को आमादा करता है कि बड़ा बादशाह के सामने जाना है, और जो है पहले पहुंच जाए, उसे मुलाकात करना है। तो सही सालिस फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज के लिए यानी वक्त हो गया है तो अपने आप को पहले ही आमादा कर ले, यानी लिबास के जरिए, अपने कल्ब के जरिए, जहन के जरिए अपने आप को पहले आमादा कर ले। और इसके मुस्ताहबात में से भी है कि बेहतरीन लिबास हो, खुशबू लगाए हुए हो, यहाँ तक कि औरतों के लिए भी पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुम्हें चाहिए कि वो जेवरात को नमाज के मौके पे पहने। और खुद जो है पैगंबर अकरम की अखबार वो बयान करती है कि रसूल इस्लाम देखे जिस तरीके से इंसान की जिंदगी को गुजारता है बीवी बच्चों के साथ, उसी तरीके से रसूल इस्लाम बीवी बच्चों के साथ भावे गुफ्तगू होते थे। अब जो है वो रवायत करती है कि जैसे ही नमाज का वक्त हो जाता था तो रसूल इस्लाम जो है इस तरीके से जाते थे, इस तरीके से पहुंचते थे कि जैसे ये मालूम होता था कि हम लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इस इबादत के लिए इंसान को चाहिए कि अपने तन को, अपने जहन को आमादा कर दे। और ऐसा भी होता है कि इंसान ये सोचता है कि नमाज जो है ऐसा मालूम होता है कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ होता है, बहुत बड़ा पहाड़। बात जो है आप नमाजी है मोहतरम है, आपकी बात नहीं है। आप ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ा एक पहाड़ है और जो है लहू और दीगर जो जरूरियाती चीजें नहीं उसमें मसरूफ रहता है, या मसलन जो है मोबाइल में मसरूफ रहता है। और मालूम ये हुआ कि अब ये
سوچتا ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے اور سوچتا ہے کہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، اور یہاں تک کہ ٹالتے ٹالتے اتنا قریب ہو جاتا ہے مغرب سے، اب سوچتا ہے کہ یہ بھی ایک وظیفہ ہے، چلو اسے بھی انجام دے دیتے ہیں۔ تو یہ سوچتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک ہی وضو کر لیتے، ظہر سے مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے، جلدی سے جو ہے پڑھ لیتے، بہت جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو ہے خود ہے نبی کے سلام جو یہ آیت ہے نا، یہ نماز جمعہ کے لیے آیت ہے، لیکن جو ہے ہر اس فریضے کے لیے ہے، یہ فریضہ ہے ہر فریضے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجیے آپ کی ہر نماز کے لیے جو ہے یہی ہے، جو بھی دینی فریضہ ہے تو ہر فریضے کے لیے، اگر یہ مثلا جو ہے یہ مخصوص ہے نماز جمعہ کے لیے، لیکن ہر فریضے کے لیے یہ ہے، لہذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ جو فضیلت ہے روزے جمعہ کی، جو فضیلت ہے یہاں تک ہے کہ روایت میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن جو ہے بہت اچھا ذکر کر چکے ہیں، 12 روز کے سید الایام ہے، اور اسی دن جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، اور فضیلت کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے۔ تو رسول اسلام جو روایت ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی غروب جمعہ تک پروردگار جو ہے 60,000 گنہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، دیکھیے اگر جو ہے کوئی الزام ہو سروس کے لیے اس طریقے سے، اور اس میں جو ہے بہت سے بچے شرکت کرتے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ صرف جگہ جو ہے 1,00,000 افراد کے لیے ہے، اور شرکت کیا مثلا جو ہے 2,00,000 افراد نے، 2,00,000 افراد نے شرکت کیا، جگہ صرف 1,00,000 کی ہے، تو ہر شخص جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ جو 1,00,000 کی جگہ ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں۔ یہ جو ہے کہ 60,000 گنہگاروں کو پروردگار معاف کر دیتا ہے، لہذا جو ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس فہرست میں شامل ہو جائیں کہ پروردگار جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اس دن کے بارے میں یہ لکھا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس موقع پہ چل لمحہ ثانیہ ایسا آتا ہے، فوراً جو ہے وہ گزر جاتا ہے، تو اس موقع پہ جو صاحب عزت ہوتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور جو ذلیل ہوتے ہیں وہ صاحب عزت ہو جاتے ہیں۔ اور بھی اس روایت جو ہے تفصیلی روایت ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا اس میں بھی 60,000 جو ہے دنیا میں آتے ہیں، مرتے ہیں، گود میں آتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے صاحب عزت ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو روایت ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزت والے ہو جاتے ہیں جو ذلیل ہیں، اور جو عزت والے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں جو ہے ان میں شامل کر کہ جو صاحب عزت، یہ جو ہے ان میں شامل نہ کر کہ جو صاحب ذلت ہے۔ اسی لیے خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمایا جو شخص کسی مومن کی سرزنش کرے گا تو پھر پروردگار جو ہے اسے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا، رسوا کرے گا۔ اب وہ جو ہے مثلا جو ہے الگ الگ انداز ہے، الگ الگ زاویے ہیں۔ مثلا جو ہے
آپ نہیں تو کریں۔ اگر جو ہے مثلا کوئی مولوی صاحب اگر رات میں کھڑے ہو کر پانی پی لے، لوگ دیکھ رہے ہوں، کھڑے ہو کر پانی پینا رات میں حرام نہیں ہے، حرام نہیں، حرام نہیں۔ اب اگر پی لیا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ پیاس نہیں بھی لگی رہے گی تو اندر بیٹھ کر پانی پیے، لوگ دیکھے کہیں دیکھنے مجھے مولانا صاحب ہمارے مولانا بیٹھ کے پیے، کھڑے ہو پیے۔ یہ جو ہے یہ الگ الگ زاویہ اس طریقے سے باہر آ، اگر جو ہے یہ فکر ہو اس طریقے سے، اگر کسی کو چاہے کہ رسوا کر دے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عمل کو، اس عبادت کو جو انجام دے رہے ہیں، یہ جو ہے گھر میں بھی ماحول ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود جو ہے عبادت کر لے، بچے کو آمادہ نہ کرے، بچوں کو بھی اس عبادت کے لیے آمادہ کرے۔ آپ دیکھیں توحید میں بھی یہ حکم ہے کہ بچے کو جو ہے یہ مستحب ہے کہ جو سمجھدار بچہ ہو تو اسے بھی آمادہ کرو، قضا نماز پڑھو، یہ مستحب ہے، اسے بھی آمادہ کرنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے لیے یعنی ایک ایسا ماحول ہو ہر فرد جو ہے وہ اس عبادت کو انجام دیتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا یہ نماز کا وقت ہے، کون سے ہے نا معلوم ہے نماز کا وقت ہے، لیکن مسجد کے باہر کھڑے ہیں، گھر پہ کھڑے ہیں، ادھر ادھر جو ہے کھڑے ہیں، جہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے وہاں کھڑے نہیں ہیں، ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو ہے مسلے میں کھڑے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں بہت سے جو ہے آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ معلوم یہ ہوا کہ جب صبح کی نماز کے وقت کے قریب ہوئے تو جمائی لیتے ہیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ بعض جو اتنے خود مقدس ہوتے ہیں کہ بہت بہترین خواب دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے امام زمانہ کو دیکھ لیتے ہیں، اتنے خشک مقدس جو ہے ہوتے، نماز کے وقت جو ہے کہ سو رہے تھے، کوئی خواب دیکھ لیا یا ڈراونا خواب دیکھ لیا تو مار دھرے ہوئے، واجب چھوڑ یا نہیں ڈر رہے ہیں، لیکن خواب دیکھ لیا اگر کوئی خواب سانپ یا بچھو ہے اس طریقے سے تو معلوم ہوا کہ ڈر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے نیند نہیں کھلتی ہے، اگر معلوم ہو کہ سفر کرنا ہے، فلائٹ جو ہے یہاں مثلاً 7 بجے ہے اور ہمیں جو ہے گھر سے نکلنا ہے 5 بجے، تو اب کوئی سوتا ہے؟ برابر نیند کھل جاتی ہے، تب جو ہے یہ نہیں ملے گا کہ سوتے رہ گئے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ دیکھیں جب ارادہ بنا کر ماشاءاللہ سب صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ جو ہے اس میں ضرور رکھنا چاہیے، سب پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے ہمیشہ جو ہے انسان اگر رات میں ارادہ بنا کر سوئے گا تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گی۔ تو نماز کے لیے نماز کے لیے جو فضیلت ہے وہ حکم ہے، یہاں تک کہ جو آدھا نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو جماعت کے لیے جو تبلیغ مسائل ہے مسائل اس میں جو ہے یہ ہے کہ 25 گنا زیادہ جو ہے ثواب کے ساتھ جو پڑھ رہا اور برابر سنتے رہتے، کوئی نہیں سنتے برابر سنتے ہیں نا۔ تو جماعت میں اگر جو ہے 10 افراد ہو گئے تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ پروردگار کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ اور جو ہے خود جو جمعہ کے بارے میں حکم ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو فرمایا جب ایک شخص کی اللہ کے رسول ہم نے متعدد بار حج کا ارادہ کیا لیکن ہم نہ جا سکے، رسول اسلام نے فرمایا کیا کہ نماز جمعہ جو ہے یہ مسکینوں کا حج ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلت ہے۔ اب یہاں تک بھی روایت ہے خلیل اسے رنگ ہوا ہے کہ یہ یہودی کا جب سوال کیا اور رسول اسلام خطبہ دے رہے تھے یا الذین آمنوا بالصلاۃ جو آیت نازل ہوئی، رسول اسلام جو ہے خطبہ دے رہے تھے اور جیسے ہی تجارت کا مسئلہ ہوا رسول اسلام خطبہ دے رہے تھے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر 12 آدمی تھے، پھر 12 آدمی۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی چلے جاتے تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا، پتھر گرتا، پتھر جو ہے برستا اگر یہ بھی چلے جاتے۔ اس لیے حکم ہے کہ خرید نہ کرو بلکہ جو ہے نماز کے لیے دوڑو۔ کبھی جانب محترم کی ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے جو ایسی بات وہ مقام مرتبہ پہنچ نہیں سکتا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں سے تیر نکل گیا، خبر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اور جو ہے کسی حالت میں ممکن نہیں ہے، لہذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ حضور قلب کے ساتھ جس کے بارگاہ میں حاضر ہے، جیسے ہی تکبیر کہا تو کہہ دیا تکبیر، تو انسان یہ سوچ لے کہ اب اس کے علاوہ جو ہے کوئی بڑا نہیں ہے، سب جو ہے اصغر ہے، سب چھوٹا ہے۔ اگر دنیاوی نعمت ہو یا جتنی بھی چیزیں ہوں، چاہے اپنے آپ کو بہت بڑا سپر پاور کیوں نہ کہے، اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور کیوں نہ کہے، جیسے ہی تکبیر کہہ دیا یہ ذہن میں ہو کہ اب کچھ بھی نہیں، جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں سب صغیر ہیں، سب جو ہے چھوٹے، صرف جو ہے پروردگار جو ہے وہ بڑا۔ اگر انسان کے اندر جو ہے یہ تمام کیفیت کی جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر یہ کیفیت کی آ جائے اس اخلاص کے ساتھ پڑھے تو رسول اسلام کی حدیث ہے، رسول اسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، یعنی دنیاوی کوئی تصور نہ ہو، تو پروردگار جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر اس طریقے سے صرف 2 رکعت اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اب گناہ نہیں رہے گا۔ مثال دیتے ہیں، اس کو بھی مثال دیتے ہیں، جیسے اگر ایک شخص ہے معلوم یہ ہوا کسی مجبوری کی وجہ سے 1 ہفتے سے نہایا نہیں، لباس پہنے ہوئے لباس تبدیل نہیں، اب جو ہے خود اس کے پسینے ہیں بدبو کر رہے ہیں، ٹرین سے سفر کیا دوسرے کے پسینے جذب کر گئے، محل چین خود کا پسینہ سب جذب ہے، تب معلوم یہ ہوا بدبو آ رہی ہے، لیکن جو ہے روز جمعہ نے غسل کیا، روز جمعہ سب نے غسل کیا، روز جمعہ غسل کر لیا، لباس جو ہے تبدیل کر لیا، اب جو ہے جو تمام یہ جو بدبو محل چین درد و غبار تھا سب جو ہے دور ہو گیا، برطرف ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ لے تو پروردگار جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو معاف کر دے، نماز اور تقوی بسم اللہ الرحمن الرحیم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم وآخر الظن وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وسبحان يدنا برحمته. سبحان من كل نفس إلا هو وصير السيئات من جاء بالهدى. سبحان من لا يقدر مع سيران إلا كلام الذين لا تنفع إلا خير فنشر الله إله إلا أنت تقبل الحوائج ونشر على محمد النبي سيد المرسلين وشفيع النبي بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فرحمة لله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، یہ دنیا اور منظر کی دنیا ہے اور جو حالات ہے آپ کو دیکھنے نظر ہے. حزب اللہ نے جو ظالموں نے حملہ کیا، جو حملے پائے جاتے ہیں جیسا دنوں میں پائے جاتے ہو رہے ہیں، اور ظالم جو ہے گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حسن رسول اللہ کو رد کرنے کے بعد ہمیں طاقت مل جائے گی، لیکن آپ دیکھ لیں 250 جو حملہ ہوا ہے کے موقع پہ آگے حسن رسول اللہ کو شہید کیا، جو ہدایت آئی ہے، تمام چیزیں آپ دیکھ لیں تو یہ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکتا، بلکہ جو ہے زندہ اور زیادہ جو ہے مضبوط ہو گیا، اور زیادہ مضبوط ہو گیا. اور وہ جو ہے ظاہر کی بات ہے کہ جو ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا اسرائیل چاہیے 14 جو آیت اللہ عثمان سستانی اور دولہ کے سلسلے سے جو کہا تھا، جو قبل قانون کیا تھا، ظاہر بات ہے پوری دنیا میں جو ہے اس کے خلاف جو ہے احتجاج ہوا. آپ سبھی انہوں نے احتجاج کیا، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر پورے دنیا میں جو ہے سمجھ لیجیے تاریخ جو بیروت میں لبنان میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایسے حالات میں پہنچ گئے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے ایک غابہ ہے، تاریخ جو ہے رقم کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اسی طریقے سے ہم ساتھ ہیں، اسی طریقے سے ساتھ ہیں. دیکھیے آپ جو ہے یہ لڑائی جو ہے یہ ہے کہ مکڑی کے جانے کے مانند ہے. اگر بھرپور اگر یہاں حملہ کرتے مکڑی کا جالا جو ہے یہ اڑ جائے گا. اس لیے کہ جب اللہ کو دیکھیے یہ جو ہے مانوی کردار ہے. جب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پہ توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہے کسی سے گھبراتا نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اللہ پہ توکل جب علیہ ہاشمی آیت اللہ علیہ ہاشمی کا انتقال ہو گیا، علیہ ہاشمی جب برطانیہ سے بینک کا سلسلہ کا ختم ہو گیا تو یہ جو ہے آیت اللہ کوئی کے پاس آئے اور آنے کے بعد بڑے مسائل ہو جائیں گے، بینک کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا. تو فوراً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا، لیکن خدا تو ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رہتا ہے تو پھر انسان گھبراتا نہیں ہے. دیکھیں ایران جو ہے اور امریکہ اگر دنیا والوں کو ایک ڈانٹ دے تو ڈر جائے. دیکھیں جو ہے
یاد ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے. یعنی جب ایمان کی طاقت ہو، جب اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہو تو پھر انسان گھبراتا نہیں ہے، اور پھر ہر راہ میں ہر منزل پہ وہ شخص جو ہے کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ بھی چاہیں تو اپنے اندر جو ہے یہ کیفیت پیدا کر سکتے ہیں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو آپ بھی دشمنوں سے گھبرائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے. اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ گھبرائے گا، پریشان ہوگا. بہرحال آج کل کے جو دور ہے، حالات ہیں، ہمیں جو ہے یہ چاہیے کہ ہم دشمنوں سے غافل نہ رہیں. دشمن سے غافل نہیں رہنا چاہیے. دشمن سوچتا نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے کوشش کرتا ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اندھی جو ہے ہر ایک پہ اعتماد نہ کریں. ہر ایک پہ اعتماد اندھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دشمنوں سے بھی جو ہے ہمیں غافل رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور دشمنوں پہ نگاہ رکھے. دوبارہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جو دشمن ہے، پروردگار انہیں ذلیل اور رسوا فرما. پروردگار کو اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى امام المسلمين وقاتل المجرمين من المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه على سيدنا العالم وتقاتل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه قال الحسن المستوى عن حسين الشهيد الكرام وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي المصطفى والسلام. اللهم صل على محمد اللهم قل بنا معند ولا تقل بنا معند ولا محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليه اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتن وذكر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا فصلنا بالنعام إلا شاهدك ولا جو پریشان آدمی کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ علیہ عنایت فرما. پروردگار جو مرحومین عذاب قبر میں عذاب جنت میں مبتلا نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما. پروردگار جو کاروباری ہے روزگار سے پریشان آمین اور جوان علیہ السلام کے نالین میں پاک کے خاک سے سب کے منت بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار جو
مجاہدین ان کے حفاظت فرما، جتنے بھی شیعہ میں حاضر کر رہا ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، انہیں مقامات مقدس کی تحفظ فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے روح میں تحجیل فرما.